لیزا کمرے میں آ کر بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ابھی کسی بھی وقت نرس کے پاس آ کر اسے بتانے والی تھی کہ وہ آن کو زہر دے چکی تھی، اور لیزا کو اس خبر کا بے چینی سے انتظار تھا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور وہ نرس پریشانی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کام ہو گیا؟ لیزا کے پوچھنے پر نرس اضطراب سے اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ جواب دو۔ نرس کی خاموشی دیکھ کر لیزا نے غصے سے کہا، میں تو دودھ ان کے پاس لے کر جا رہی تھی، لیکن نہ جانے کہاں سے ایک جاہل ملازمہ مجھ سے آ کر ٹکرا گئی اور سارا دودھ گر گیا۔ نرس نے سہمے سے انداز میں لیزا کو بتایا، جبکہ اپنا پلان فیل ہونے پر لیزا غصے سے پاگل ہو چکی تھی، اسی لیے بغیر سوچے سمجھے اس نے ایک تھپڑ نرس کے منہ پر مار دیا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے جاہل عورت، مجھے نظر بھی مت آنا ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ لیزا غصے سے چلائی اور پاس پڑی کرسی کو زمین پر پٹک کر اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت غصے اور جنون میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ صبح شاہد نے کینیڈا واپس لے جانے والے تھے اور وہ اپنا یہ آخری موقع بھی کھو چکی تھی۔ لیزا بغیر سوچے سمجھے گاڑیوں کے پاس آئی اور ایک کار پکڑ کر حویلی سے باہر نکل گئی۔ وہ اس وقت بس اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر گاڑی گھمانے کے بعد اس نے ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکی اور اضطراب سے اپنے بال نوچتے ہوئے وہاں ٹہلنے لگی۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کل وہ یہاں سے چلی جائے گی اور اس کی چاہت کسی اور کی ہو جائے گی۔ وہ ہر منچاہی چیز کو حاصل کرنے والی لڑکی اس بات کو گوارا نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ جانے اس نے اس جگہ پر کتنا وقت گزارا تھا، لیکن پھر حویلی واپس جانے کا سوچا۔ وہ کچھ نہ کچھ کر کے اشمان کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی جب اسے محسوس ہوا ایک گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ لیزا نے گھبرا کر اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دی، لیکن تبھی ایک گاڑی اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تو لیزا نے فوراً بریک لگا کر گاڑی روک دی اور گھبرا کر پیچھے دیکھا، جہاں دوسری گاڑی اس کا پیچھے سے راستہ روک چکی تھی۔ لیزا اب بری طرح سہم چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ لوگ کون ہیں اور اس کا راستہ کیوں روکا ہے انہوں نے۔ تبھی کچھ آدمی گاڑی سے نکلے اور لیزا کے پاس آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو ایک چیخ لیزا کے ہونٹوں سے نکلی، کون ہو تم لوگ؟ لیزا چلائی، لیکن ایک آدمی نے اسے کھینچ کر گاڑی سے نکالا اور اسے لے جا کر زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا۔ اس کی جرأت پر لیزا چلاتے ہوئے بری طرح مزاحمت کرنے لگی، لیکن دو اور آدمیوں نے اسے دبوچ کر گاڑی میں ڈالا۔ پورا راستہ لیزا ان آدمیوں سے لڑتی رہی، لیکن خود کو چھڑوانے میں ناکام ثابت ہوئی تھی۔ آخر کار گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے باہر رکی تو وہ آدمی لیزا کو اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹتے ہوئے اس حویلی میں لے گیا اور اسے لے جا کر شان سے صوفے پر بیٹھے ایک آدمی کے قدموں میں پھینکا۔ لیزا نے فوراً نگاہیں اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا تو اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کڈنیپ کروا کر یہاں بلاؤ جاہل آدمی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ لیزا کے عزم پر چلانے پر اعظم نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور پھر صوفے سے اٹھ کر ایک عورت کے پاس گیا۔ یہ میری ملازمہ ہے جسے میں نے ملکوں کی حویلی آن کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اعظم کے ایسا کہنے پر غلام اس کی ہر بات لیزا کو انگلش میں بتانے لگا۔ آج اس نے تمہیں اور ایک لڑکی کو دودھ میں زہر ڈال کر آن کو دیتے ہوئے دیکھا۔ غلام کی بات انگلش میں بتانے پر لیزا کا سارا غصہ ختم ہوا اور اب اپنا پول کھلنے کا ڈر اس پر حاوی ہوا تھا۔ تو تم کیا کہو گی اس بارے میں؟ آخر کیوں کرنا چاہا تم نے ایسا؟ کیوں لینا چاہتی ہو تم آن کی جان؟ لیزا اعظم کی آواز میں چھپا غصہ صاف محسوس کر کے بری طرح سہم گئی، لیکن اس نے اپنے چہرے پہ خوف ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ تم پولیس والے نہیں ہو جو تمہیں کوئی جواب دوں۔ تم ہوتے کون ہو میرے معاملے میں دخل اندازی کرنے والے؟ اس کی بات پر غلام اپنی ہٹھیاں غصے سے بھیج گیا، لیکن پھر بھی اس نے خود پر قابو کرتے ہوئے ساری بات اعظم کو بتا دی۔ میں اس گاؤں کا سردار ہوں بی بی، اور تم تو کیا یہاں پر موجود ہر پرندہ بھی مجھے جواب دے۔ اب جو پوچھا ہے شرافت سے اس کا جواب دو ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ غلام کی یہ بات انگلش میں دہرانے پر لیزا ہٹ دھرمی سے اپنے ہاتھ سینے پر لپیٹ گئی۔ جو کرنا ہے کر لو۔ لیزا کی ہٹ دھرمی پر سب حیران ہوئے تھے اور پھر اعظم نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جو شاہد کو لے کر وہاں داخل ہوئے، اور اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر لیزا اب سچ مچ ڈر چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی چودھری کہ تم میری بیٹی کو یہاں لا کر اس پر اتنا بڑا الزام لگاؤ؟ اعظم کو دیکھتے ہی شاہد غصے سے چلائے، لیکن اعظم ان کے غصے کو نظر انداز کرتا ان کے پاس آیا۔ تمہاری اس لاڈلی بیٹی نے جسے مارنے کی کوشش کی ہے جانتے ہو وہ کون ہے؟ تمہاری دوسری بیٹی آن ملک۔ اعظم کا لہجہ جتلانے والا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری لیزا ایسا نہیں کر سکتی، شاہد نے پورے اعتماد سے کہا، جبکہ اس کے اس اعتماد کو اعظم نے چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا، تمہارے اس اعتماد کو بھی خاک میں ملاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اعظم اس ملازمہ کے پاس آیا جسے اس نے آن کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا اور اسی نے اسے لیزا کے بارے میں بتایا تھا۔ بتاؤ انہیں جو مجھے بتایا تھا۔ اعظم کے حکم پر ملازمہ نے شاہد کی جانب دیکھا۔ میں ان کی انگریزی میں کی باتیں تو نہیں سمجھی تھی صاحب جی، لیکن انہوں نے دودھ میں کچھ ملایا تھا اور پھر میں نے انہیں آن بی بی کا نام لیتے ہوئے سنا تھا۔ اس ملازمہ کی بات پر شاہد نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اعظم کی جانب دیکھا۔ اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا چودھری۔ شاہد کے چیلنج پر اعظم مسکرا دیا۔
ذرا صبر کرو ملک صاحب، ابھی پکچر باقی ہے، اتنا کہہ کر اعظم نے اپنے ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی اس نرس کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ نرس کو وہاں دیکھ کر لیزا بری طرح گڑبڑائی تھی۔ یہاں لڑکی اعظم کے پکارنے پر وہ نرس خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور گھبراتے ہوئے اعظم کے قریب آئی۔ سب کچھ سچ سچ بتاؤ اس شخص کو۔ اعظم کے حکم پر نرس نے پرخوف نگاہ لیزا پر ڈالنے کے بعد شاہر کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے میرے ہیرے کا ہار دے کر سب سے خطرناک زہر لانے کا کہا۔ مجھے لگا وہ زہر اپنے لیے منگوا رہی ہیں، لیکن کل رات انہوں نے وہ زہر دودھ میں ڈال کر ڈاکٹر آن کو دینے کا کہا تھا۔ بدلے میں انہوں نے مجھے بہت سارے ڈالرز دیے تھے، لیکن یہ ملازمہ مجھ سے ٹکرا گئی اور وہ سارا دودھ ضائع ہو گیا۔ نرس اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کی باتوں کو نہ سمجھنے کے باوجود لیزا اتنا سمجھ چکی تھی کہ اس کا ہر پھول کھول چکی ہے۔ ڈیڈ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، سچ کہہ رہی ہوں۔ لیزا اپنا آپ چھڑوا کر شاہد کے پاس آئی، لیکن ان کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ڈیڈ، یہ لوگ مجھے پھنسا رہے ہیں، لیزا چلائی، لیکن جب شاہد خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے تبھی اعظم اس کے پاس آیا اور لیزا کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ یعنی تمہیں ارشمان اور آن کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں، تو کیوں نہ ان کی شادی دیکھ کر ہی جاؤ تم کہ کیسے ایک دوسرے کے ہو کر انہیں خوشی ملتی ہے۔ اعظم کی بات غلام نے انگلش میں دہرائی تو لیزا نے غصے سے اعظم کو دیکھا اور اس کا گریبان ہاتھ میں جکڑ لیا۔ ارشمان صرف میرا ہے جاہل آدمی، میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ لیزا غصے سے چلائی اور غلام کے یہ بات بتائے بغیر ہی اعظم ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ آن کا ہو چکا ہے اور تم کچھ بھی کر لو اسے حاصل نہیں کر سکو گی۔ غلام نے پھر اعظم کی بات دہرائی تو لیزا کے ہونٹوں سے ایک چیخ نکلی۔ ایسا نہیں ہوگا کبھی، مار دوں گی اسے، میں نے سنا تم شادی کے بعد اسے مار دوں گی اور پھر ارشمان میرا ہوگا، صرف میرا۔ لیزا سوچے سمجھے بغیر چلائی اور اعظم کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھتے ہوئے اس نے گھبرا کر شاہد کی جانب دیکھا۔ ڈیڈ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، شاہد اتنا غصے سے چلائے کہ لیزا کانپ کر رہ گئی۔ شاہد اس کے پاس آئے اور انتہائی غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی ضد میں تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ وہ تمہاری بہن ہے جو تمہاری خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئی، اور تم اپنی ضد میں اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہے۔ غصے کی شدت سے شاہد کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اب میں آن کے ساتھ مزید زیادتی نہیں کروں گا، کل ہی اس کا نکاح ارشمان سے کر دوں گا۔ میں اب اس کا باپ ہونے کا فرض ادا کر دوں گا۔ ارشمان کی بات پر لیزا نے اپنے غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اس سے پہلے میں اس کی جان لے لوں گی۔ ارشمان وہ واحد مرد ہے جو مجھے پسند آیا ہے، اس پر میرا حق ہے۔ سنا آپ نے، آج تک لیزا نے جو حاصل کیا ہے وہ اپنی سب سے بڑی چاہت قربان نہیں کرے گی۔ اگر آن نے اس کا ہونا چاہا تو مار دوں گی اسے اور آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ لیزا کے چلانے پر شاہد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی اس ہٹ درمی سے اب شاہد کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کر کے اسے کس حد تک خود غرض کر چکے تھے کہ اپنے آگے اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ شٹ اپ لیزا، تم ابھی سے واپس چلو گی میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ شاہد نے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن لیزا نے ان کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی مسٹر شاہد ملک، اپنی خواہش کا دورہ چھوڑنا لیزا نے نہیں سیکھا۔ آپ کو جہاں جانا ہے جائیے۔ ابھی الفاظ لیزا کے منہ میں ہی تھے جب اچانک اعظم اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لیزا جا کر زمین پر گری اور اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے اعظم کو دیکھنے لگی۔ وہ آج تک جسے اس کے ماں باپ نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، آج یہ انجان شخص اس کے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا۔ لیزا اپنے چہرے پر ہونے والی تکلیف کو نظر انداز کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اعظم کو لال انگارہ آنکھوں سے گھورنے لگی۔ یوں جاہل انسان، تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ، میں تمہیں… ایک بار پھر اعظم کا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے نازک چہرے پر پڑ کر اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ لیزا اب سہم کر اعظم کو دیکھ رہی تھی۔ اعظم نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور بری طرح سے اسے گھورنے لگا۔ زبان کو لگام دو لڑکی، تم میری پھپھو کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہی ہو، اگر تم نے کچھ بکواس کی تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ دوں گا۔ تمہارے باپ نے کچھ زیادہ ہی تمہیں سر چڑھا کر رکھا ہے، جو اتنی سی عمر میں اس قدر منمانی پر اتری ہوئی ہے۔ ایک موقع ملنے پر تمہیں تیر کی طرح سیدھا نہ کر دیا نا تو میرا نام بھی اعظم چودھری نہیں۔ اتنا کہہ کر اعظم نے اسے شاہد کی جانب دھکیل دیا اور لیزا اپنا توازن برقرار نہ رکھتی ہوئی شاہد سے ٹکرائی اور نم پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، شاہد نے مردہ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں موجود آنسو اور چہرے پر موجود لال نشان کو دیکھا۔ آج تم نے میرا غرور توڑ دیا لیزا، یہ سمجھو کہ اپنے ڈیڈ کو تم نے ختم کر دیا۔ لیزا نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا جو کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ آج کیسے کسی کو اس پر ہاتھ اٹھاتے دیکھ خاموش رہا تھا۔ تم مجھے جان سے زیادہ عزیز تھی کیونکہ تم میری اور مارتھا کی محبت کی نشانی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں غلط تھا۔
شاہد نے ایک پل کو اپنی آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں اپنی آن کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا، اس کی خوشیاں چھیننے نہیں دوں گا۔ لیزا حیرت سے شاہد کو دیکھ رہی تھی جو دنیا سے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار رہتے تھے، آج آن کے حقوق کی بات کر رہے تھے۔ ساری زندگی بس تمہارا باپ بن کر رہا ہوں، اپنی ساری محبت تم پر نچھاور کرتا رہا، اب میں اس کا باپ ہونے کا فرض ادا کروں گا۔ مجھے معاف کر دینا، لیکن میں تمہارا یہ گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر شاہد نے عظم کی جانب دیکھا جو گہری نگاہوں سے اس باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا گناہ سچ ثابت ہونے کی صورت میں جو سزا تم نے مجھے تجویز کی تھی وہ مجھے منظور ہے۔ شاہد کی بات پر پہلے تو عظم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ اس نے مڑ کر غلام کی جانب دیکھا۔ نکاح خواہ کا انتظام کرو غلام، اس ولایتی چوسی کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے۔ عظم نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات غلام کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ یہ تمہارے قابل نہیں ہے عظم، پلیز غصے میں اپنی زندگی تباہ مت کرو۔ عظم نے سختی سے غلام کو گھورا۔ آن کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کروں گا غلام، مجھے روز قیامت اپنے ماں اور بابا کو منہ دکھانا ہے۔ عظم نے گہری سوچ کے عالم میں کہا، لیکن غلام کو اپنی جگہ پر جمع دیکھ کر ماتھے پر بل آ چکے تھے۔ جیسا کہا ہے وہ کرو، یہ میرا حکم ہے۔ عظم کی سختی پر نہ چاہتے ہوئے بھی غلام کو وہاں سے جانا پڑا۔ عظم کے اشارے پر ایک ملازمہ وہاں آئی اور لیزا کو بازو سے پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، یہ کیا ہو رہا ہے ڈیڈ؟ لیزا نے سختی سے اپنی کونی چھڑوانی چاہی، لیکن اس ملازمہ کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ جبکہ اس کے سوال پر شاہد گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ میں تمہاری شادی اعظم چودھری سے کر رہا ہوں لیزا۔ لیزا کو لگا کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یہ شادی منظور نہیں۔ لیزا پھر غصے سے چلائی اور اسے دیکھ کر عظم پھر سے اپنی آنکھیں سے پھیر چکا تھا۔ میں تمہارا باپ ہوں لیزا، جو چاہے کر سکتا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے میری بات مان لو، کیونکہ تم چاہو یا نہ چاہو اب تمہیں یہ شادی کرنی ہی ہوگی۔ لیزا نے فوراً اپنا آپ نوکرانی کی گرفت سے چھڑوایا اور روتے ہوئے شاہد کے پاس آ گئی۔ پلیز ایسا مت کریں، مجھے اس جاہل گوار آدمی سے شادی نہیں کرنی، پلیز ڈیڈ آئی لائک ارشمان، میں اس سے شادی بس لیزا، ارشمان کا نام بھی نہ ہے تمہاری زبان پر، وہ آن کی ملکیت ہے۔ لیزا حیرت سے آنکھیں کھولے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ تو ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے کر لیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ شاہد نے اس کی ہٹ دھرمی پر گہرا سانس لے کر عظم کی جانب دیکھا۔ وہ تم سے شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ عظم شاہد کی بات کا جواب دینے کے بجائے لیزا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ لیزا مسلسل چلاتے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں رکا۔ اس نے لیزا کو لا کر ایک کمرے کے بیڈ پر پھینکا اور خود الماری کے پاس چلا گیا اور ڈھونڈنے کے بعد ایک ہینگر میں لٹکا ایک لال شرارہ کرتی جو کہ ان کے خاندان کی بہو کے لیے خاندانی جوڑا تھا، لا کر لیزا کے پاس پھینکا۔ تم جاہل گوار آدمی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ لیزا غصے سے چلائی، لیکن عظم پھر سے الماری کے پاس چلا گیا۔ لیزا نے وہ جوڑا پکڑ کر فرش پر پھینکا۔ بھاڑ میں گئے تم اور تمہاری شادی کا یہ لباس، میں تم سے کبھی بھی… عظم نے اس کے پاس آ کر ہاتھ میں پکڑا ریوالور اس کے ماتھے پر رکھ دیا اور اس ریوالور کو دیکھ کر لیزا کا سانس تک خوف سے حلق میں اٹک چکا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا، آج تمہارا یہ شوق پورا کر ہی دیتا ہوں۔ ایک گولی اور تم سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ عظم نے ریوالور کی نلی ذرا زور سے اس کے ماتھے پر دبائی تو لیزا اپنی سہمی سی شہد رنگ آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں کھولو! عظم کے چلانے پر لیزا خوف سے اچھل پڑی اور فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ جو دوبارہ اپنی زندگی کی بازی بے خوف ہو کر لگا چکی تھی، آج سچ مچ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سہم چکی تھی۔ تمہارے پاس اس وقت دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنے باپ کی بات مان لو یا میں تمہیں تمہاری اس زندگی سے آزاد کر دوں جس سے تم پہلے ہی کافی تنگ ہو۔ عظم ریوالور کی نلی کو نیچے لاتا ہوا اس کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ چکا تھا، جس کی وجہ سے لیزا کا حسین چہرہ خود بخود اوپر ہو گیا اور اس وقت عظم اس کے بہت قریب کھڑا تھا اور لیزا کا خوف سے سانس لینا محال تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ لیزا جو کسی سے نہیں ڈرتی تھی، اس آدمی کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر اس کی روح خوف سے کانپ جاتی تھی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ یہ عظم نے ریوالور سے اس کا چہرہ تھوڑا اور اوپر کیا تو شہد رنگ آنکھوں کی خوف پھر سے خوف سے بند ہو گئی۔ عظم نے دلچسپی سے اس کے کپکپاتے نازک وجود اور معصوم چہرے کو دیکھا اور اس سے دور ہو کر فرش پر پڑے اس جوڑے کو اٹھا کر اس کے پاس گیا۔ یا یہ عظم نے وہ جوڑا اس کے سامنے کیا تو لیزا اس کے غصے سے بھری آنکھوں میں وارننگ پڑتی خود بخود وہ جوڑا اپنے ہاتھ میں تھام گئی اور ایک بار پھر سے اس کی بات کو سمجھے بغیر ہی سمجھ چکی تھی۔ لیزا کے ہاں میں سر ہلاتے ہی گھنی مونچھوں تلے منابی ہونٹوں پر شاندار مسکراہٹ آئی اور عظم نے واش روم کی جانب اشارہ کیا تو لیزا وہاں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انتظار کے بعد لیزا وہ جوڑا پہن کر واش روم سے باہر آ چکی تھی۔ عظم نے ایک نظر اس لباس کو دیکھا تو اس کے لیے ذرا چست ثابت ہوا تھا، اس لیے اس کے نسوانی حسن کو دو آتشہ کر رہا تھا۔ اس پر کوئی حق نہ ہونے کے باعث عظم نے فوراً اس سے نگاہ ہٹائی اور اس کے قریب آ کر سنہری کام والا وہ لال دوپٹہ اس کے سر پر پھیلا دیا۔
لیزا ابھی بھی سہمی سی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب وہ پہلے والی شیرنی نہیں، ایک سہمی سی چوزی بن چکی تھی۔ اعظم نے اس کے سر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کی گردن تک لایا اور ہلکے سے اس کی گردن کو ہاتھ میں دبوچ دیا۔ باہر کوئی تماشا لگایا نا تو یقین جانو تمہارے باپ کے سامنے تمہاری جان لے لوں گا اور وہ اف تک نہیں کر پائے گا۔ سیدھی رہنا ولایتی چوزی، ورنہ میرے ایک جھٹکے کی مار ہے تمہاری یہ گردن۔ اعظم کے ذرا سا دباؤ بڑھانے پر لیزا کام گئی۔ اعظم نے اسے چھوڑا اور باہر آ کر ملازمہ کو اس کے پاس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود شاہد کے پاس آیا، جو ابھی بھی حال میں اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ وہ تیار ہے نکاح کے لیے؟ اعظم کی بات پر شاہد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیزا کیسے تیار ہو سکتی ہے اس نکاح کے لیے؟ اس نے تو کبھی کسی کی بات ماننا سیکھا ہی کہاں تھا۔ اچانک ہی انہیں اپنا فیصلہ ٹھیک لگنے لگا۔ سامنے موجود شخص وہ واحد انسان تھا جو ان کی بگڑی بیٹی کو قابو کرتا تھا۔ اعظم بیٹا، وہ دل کی بری نہیں، بس ہماری ڈیل نے اسے خود پرست اور مطلب پرست بنا دیا ہے۔ میں اس کی ذمہ داری تمہیں دیتا ہوں، چاہو تو اس سے سختی سے پیش آ جانا، لیکن اتنا بھی نہیں۔ شاہد نے نم آنکھوں سے اعظم کی جانب دیکھا۔ عورت مرد کی پستی سے بنی ہے۔ اعظم نرمی سے سیدھا کرنے پر سیدھا ہو جائے گی، لیکن سختی سے بہت آسانی سے ٹوٹ جائے گی۔ شاہد خواب کسی کیفیت میں بولتے چلے گئے۔ وہ بس 18 سال کی ایک ضدی بچی ہے۔ میں اسے اتنی بڑی سزا نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ہر حد پار کرنے پر تلی ہوئی ہے اور میں اپنی دوسری اولاد کے فرائض بھی پورے کرنا چاہتا ہوں۔ شاہد نے نم آنکھیں اٹھا کر اعظم کو دیکھا۔ اسے ایک مجرم سے زیادہ ایک نادان بچی سمجھ لینا اعظم، اسے اتنی سختی سے پیش مت آنا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ شاہد کی آنکھوں میں امید دیکھ کر اعظم اس مجبور باپ کو منع نہیں کر سکا، ورنہ اس کا دل میں آیا کہ وہ اس شخص کو پوچھے کہ کیا یہ باتیں اسے تب یاد نہیں تھی جب وہ اس کی پھپھو پر بے وفائی کرتا رہا تھا اور ان کے اپنے حق مانگنے پر انہیں بے دردی سے مارتا رہا تھا۔ آج اپنی بیٹی پر بات آئی تو وہ باپ کیوں بھول گیا کہ دنیا مکافاتی عمل ہے؟ جیسا سلوک کسی کی بیٹی سے کرو گے، کل کو ویسا ہی سلوک تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس کا نام، انداز، لباس سب انگریزوں جیسا ہے۔ کیا وہ لڑکی مسلمان بھی ہے یا بس ایک نام نہاد مسلمان مرد کا خون ہے؟ اعظم کے سوال پر شاہد کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اس کا اصلی نام لیزا نہیں، غزل ہے۔ غزل شاہد ملک۔ بچپن میں نے اسے اپنے مطابق ڈھالنا چاہا تھا، اسے کلمے سکھائے، نماز سکھائی، لیکن اس کے تھوڑا بڑا ہوتے ہی اس کی ماں نے سب اس کے ذہن سے نکال دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو مشرقی عورتوں کی طرح پستے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اسے محبت کرنے والی غزل سے خود غرض سے لیزا بنا دیا۔ شاہد اپنی آنکھیں کرب سے موند گئے۔ اپنی جوانی میں کی غلطیاں آج انہیں بھگتنی پڑ رہی تھیں۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے پھر سے غزل بنا دو گے اعظم۔ کچھ نہ کہہ کر اعظم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح خواہ وہاں آ چکے تھے۔ اعظم نے ملازمہ کو لیزا کو بلانے کا کہا اور وہ لیزا کو لے کر وہاں آئی۔ اس کا دوپٹہ اب ڈھلک کر ایک کندھے پر آ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اعظم اس کے پاس گیا اور اس کا دوپٹہ پکڑ کر اس کے سر پر ایسے دیا کہ اس کا چہرہ ہلکے سے گھونگھٹ میں چھپ گیا۔ لیزا نے فوراً دوپٹے کو نوچ کر اتارنا چاہا، لیکن اعظم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ اعظم چودھری کی ہونے والی بیوی پر کوئی نگاہ بھی ڈالے یہ اسے گوارا نہیں، اس لیے یہ تمہارے سر سے ہلنا نہیں چاہیے۔ اعظم کی آواز میں موجود وحشت پر لیزا پھر سے سہم گئی تھی۔ اور وہاں کوئی واویلا مت کرنا، ورنہ۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اعظم وہاں سے چلا گیا اور لیزا ملازمہ کی ہمراہی میں شاہد کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ I hate you Dad and I will never forgive you for this, never۔ لیزا کی آواز میں موجود نفرت پر شاہد کا دل کٹ کے رہ گیا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ اپنے آپ کو یہاں تک پہنچانے والی وہ خود تھی۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں شاہد اسے اس کے گناہ کی سب سے بڑی سزا دے چکے تھے۔ اس کا نکاح اس سے 14 سال بڑے شخص سے کروا چکے تھے، وہ بھی وہ شخص جو ان کا خاندانی دشمن تھا، لیکن اس دنیا میں شاید وہی ایک شخص تھا جو آج تک لیزا کو غصے میں قابو کر کے اسے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوا تھا۔ نکاح کے بعد اعظم لیزا کو ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بھیج چکا تھا اور شاہد بھی اپنی بیٹی کو آخری بار نم آنکھوں سے دیکھ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا اعظم، وہ لڑکی انتہائی زیادہ بدتمیز ہے اور تم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، وہ تمہارے قابل نہیں۔ اعظم غلام کی آواز میں اپنے لیے پریشانی محسوس کر کے مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ فکر مت کرو دوست، جو کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ اتنا کہہ کر اعظم اپنے کمرے کی جانب چلا گیا جہاں اس کی نئی نویلی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس کی یہ خوش فہمی جلد ہی ختم ہو گئی۔ وہ دروازہ کھولتے ہی ایک گلدان اڑ کر اس کی جانب آیا تو فوراً اپنا سر ایک جانب کر کے اس نے گلدان سے بچ گیا۔ واہ، کیا ہی استقبال کیا جا رہا ہے شوہر کا، اعظم نے شرارت سے لیزا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو چودھریوں کا خاندانی لاج شرارہ اور کرتی پہنے دوپٹے سے بے نیاز بپڑی شیرنی بنی اسے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل سے ایک چاقو پکڑا اور اعظم کے قریب آ کر اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اعظم نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں پکڑ کر اتنی بری طرح سے مڑوڑا کہ اس کی چیخ نکل گئی اور چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ آرام سے بیگم صاحبہ، اس دیسی مرد سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت کمزور ہے، تمہارا یہ ولایتی جسم ایک جھٹکے میں توڑ مڑوڑ کر رکھ دوں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ اعظم اس کا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے گیا، جس کی وجہ سے لیزا اس کے سینے سے ٹکرا گئی، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں کی آگ کم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تمہارا کہا ایک ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا، جاہل آدمی، چھوڑو مجھے ورنہ تمہاری جان لے لوں گی، لیزا جھپٹتے ہوئے چلائی، لیکن خود کو
چھڑوانا تو دور، عزم کی طاقت و گرفت میں خود کو ہلا بھی نہیں سکی تھی۔ نہ میری ولایتی چوزی، آج تمہاری انگریزی نہیں چلے گی، آج تم صرف میری بات مانو گی اور میری سنو گی، بلکہ اسے سمجھے بغیر ہی سمجھ بھی لوگی۔ عزم اتنا کہتے ہوئے لیزا کے اتنا قریب ہوا کہ لیزا سانس تک لینا بھول گئی، حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں میرے پاس عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اب چاہو یا نہ چاہو تمہیں میرے پاس ہی رہنا ہے۔ عزم نے اپنے ہونٹ لیزا کی ناک پر رکھے تو لیزا پھر سے چٹپٹانا شروع ہو گئی، مگر اس کی یہ کوشش بالکل بیکار تھی۔ اب تم اپنے سر سے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میری ملکیت ہو، میری امانت میں خیانت کا سوچنا بھی مت، ورنہ تمہاری جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ عزم اسے دھمکا رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹ لیزا کے چہرے پر گستاخیاں کر کے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کانپنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تم مجھے کبھی قید نہیں کر پاؤ گے، سنا تم نے ایک بار یہاں سے چھوٹ گئی تو ہراساں کرنے کے ایسا کیس ڈالوں گی نہ تم پر کہ یاد رکھو گے۔ عزم اس کی بات سمجھ تو نہیں آئی، لیکن کیس لفظ کو سمجھ کر وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ چلو ولایتی چوزی، تمہیں کیس کرنے کی ٹھوس سزا دوں۔ اتنا کہہ کر عزم نے انتہائی شدت سے اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ لیزا کو لگا اس کا دل اچھل کر حرکت سے باہر آ جائے گا، پہلی بار کسی مرد کو اپنے اتنا قریب محسوس کر کے وہ کام کر رہے گی، لیکن وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے جب وہ خود کو چھڑوا نہ پائی تو اس نے اپنے دانت عزم کے ہونٹوں پر گاڑ دیے۔ عزم نے اس کے ہونٹوں سے دور ہو کر اپنے انگوٹھے سے اپنے ہونٹ کو چھوا اور انگوٹھے پر خون دیکھ کر مسکرا دیا۔ واہ میری دیسی شیرنی! عزم نے لیزا کی جانب دیکھا جو اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں سے چیلنج کر رہی ہو کہ پھر اسے چھو کر بتاؤ، چاہے ہمارے رشتے میں ہمیشہ صرف نفرت ہی ہوگی، لیکن تمہارے ساتھ یہ زندگی بہت دلچسپ گزرنے والی ہے۔ عزم نے شان سے مسکراتے ہوئے اس چھوٹی سی ہونوں کا حسن رکھنے والی لڑکی کو دیکھا جو اپنی باز مارنے کا عزم رکھتی تھی۔ اگر عزم شیر تھا تو وہ نازک سی لڑکی بھی شیرنی بننے کو تیار تھی۔ عزم کی نظر ایسی کلائی پر پڑی جہاں ابھی بھی پٹی بندھی تھی، ایک دوسرے کا عکس ہے، ہم دونوں بالکل میرے جیسی ہو تم سرپری سی۔ غزل عزم چودھری، مائی نیم از لیزا ملک، لیزا نے اپنا ہاتھ کھینچ کر کہا۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی اپنے اس شیرنی والے روپ میں وہ عزم کی دلچسپی مزید بڑھا رہی تھی۔ تم خود کو جو بھی سمجھو، میرے لیے تم غزل ہو، اور اب میری زبان سے اس نام کو سننے کی عادت ڈال لو جانے جہاں، کیونکہ اب ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ عزم نے اسے سر سے لے کر پیر تک ایسے دیکھا کہ لیزا کا روم روم کام کیا، اور پھر عزم اسے اپنے غصے میں کڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔